ناول گاؤں کی کہانی کی آخری قسط۔ چائے پینے کے بعد معاذ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا تو مناہل نے سارے گھر کا جائزہ آرام سے لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نئے طرز کا بنا ہوا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے، لاؤنج تھا مگر ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج کے سامنے بلاک تھا جس کا فرش سیمنٹ سے بنا ہوا تھا۔ پھر آگے میدان تھا جس کے کناروں میں دیوار کے ساتھ ہر قسم کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے جو کہ اس گھر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے چھپر سا بنا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر آگ جلائی جاتی۔ آج بھی ہلکی سی سردی تھی، موسم سرما الوداعی کو تیار تھا، لیکن پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے آ کر چھپر میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر باہر آ گئی اور واٹس ایپ دیکھنے لگی جہاں اس کی کزنز کے بہت سارے پیغامات پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تو جلاؤں ذرا، وہ کہہ کر اٹھی اور لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس آ کر بہت ساری سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان ولیج کا سٹیٹس لگا کر فوٹو اپلوڈ کی۔ جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر، ان کو لگا گاؤں کا کوئی بوسیدہ سا گھر ہوگا۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، یو پی ایس وغیرہ کی تصویریں لی اور انہیں بھی اسٹیٹس میں لگایا تاکہ کزنز کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہر سہولت ہے۔ اتنے میں گاؤں میں معاذ کے نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام عورتیں، لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگی۔ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون بھی آ گئی۔ بیٹا میں تمہارے اور معاذ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے کہا اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دلہن تو شرماتی ہی نہیں ہے، گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگی، لیکن ہے بہت پیاری، ایک نے کہا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ جنگل میں آیا ہوا کوئی نایا جانور ہو۔ مناہل تھوڑی ہی دیر میں اس رش سے تنگ ہوئی۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے اپنا نام نوری بتایا اور کہا کہ وہ معاذ کے ملازم ہیں۔ میں کھانا بناتی ہوں یہاں معاذ صاحب کے لیے اور میرا شوہر بھی یہیں ہی ہوتا ہے، سارا دن وہ صاحب کے باقی سارے کام کرتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تقریباً سارا دن ہی یہاں کام کرتے ہیں۔ صبح کی چائے ہم صاحب کے جاگنے سے پہلے ہی بنا دیتے ہیں۔ آج بھی میں نے چائے بنائی، پھر میں گھر چلی گئی، اب دوپہر کے کھانا بنانے کے لیے آئی ہوں۔ نوری نے کہا تو مناہل خوش ہو گئی۔ واہ، مطلب مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، مناہل نے کہا۔ نوری کھانا بنانے لگی، سب عورتیں بھی چلی گئی اپنے گھر، سب کو کام تھے اپنے گھر میں۔ کیا بناؤ گی؟ مناہل نے رعب سے پوچھا۔ وہ خود کو مالکن تصور کرنے لگی۔ ایک دم سے اس کے اندر اکڑ آ گئی، لیکن معاذ کے آنے کے بعد ساری اکڑ ختم ہو گئی اس کی۔ نوری، آج سے تمہاری چھٹی ہے، میرا سارا کام آج سے میری بیوی کرے گی، کھانا بھی یہی بنائے گی، میرے کپڑے بھی یہی دھوئے گی اور گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی، معاذ نے کہا تو مناہل کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ لیکن میں اتنے سارے کام اکیلے کیسے کروں گی؟ مناہل پریشان ہو گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اتنے سارے کام اکیلے ہی کرتی ہیں، معاذ نے کہا۔ لیکن میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں شہر کی لڑکی ہوں، مناہل نے سرے کو ختم دے کر ایک ادا سے کہا۔ آج سے تم گاؤں کی لڑکی ہو اور شہر کا بھوت اپنے سر سے نکال دو، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی گاؤں میں ہی رہنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم شہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، معاذ نے کہا تو مناہل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ معاذ نے کھانا کھایا اور پھر باہر جانے لگا۔ میری مرغی اور ان کے چوزوں کا خیال رکھنا، انہیں دانہ بھی دینا اور بلی سے بھی بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلی انہیں کھا جائے اور تم اپنے خیالوں میں گم سم بیٹھے رہو۔ پورے 12 چوزے ہیں، میں نے گن کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ معاذ اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مناہل موبائل اور واٹس ایپ میں گم ہوئی اور اسے چوزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اچانک ہی اسے مرغی کے چیخنے کی آواز آئی۔
اس نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک بلی چوزے پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے بھاگی اور چوزے کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بلی چوزے کو اپنے منہ میں لے کر ایسے بھاگی کسی کے ہاتھ میں نہ آئی۔ مناہل بلی کے پیچھے بھاگی اور مرغی بلی کے پیچھے چلاتی ہوئی بھاگی، لیکن بلی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مناہل سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب 11 چوزے رہ گئے تھے۔ شام کو جب معاذ گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ مناہل کا دل ڈوبنے لگا۔ آج رات کھانے میں کیا بناؤں؟ گنتی کے دوران جان بوجھ کر مناہل نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا کہ وہ گنتی بھول جائے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کھانا لے کر آئیں۔ گاؤں میں شام کو ہی کھانا تیار کر کے کھا لیا جاتا ہے، مغرب تک۔ میں تم دونوں کے لیے دیسی مرغی کا سالن لائی ہوں۔ حلیمہ خاتون کی آواز پر معاذ نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور گنتی روک دی۔ گنتی رک جانے پر مناہل کی سانس بحال ہوئی۔ اسے دل میں حلیمہ خاتون پر ڈھیر سا پیار آنے لگا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی خالہ میں بنا لیتی؟ مناہل نے معاذ کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا۔ کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی حلیمہ خاتون ضرور کھانا لائیں گی۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاؤں میں کھانا سویرے بنایا جاتا ہے۔ سب سویرے کھاتے ہیں اور جلدی ہی سو جاتے ہیں اور پھر سویرے اٹھتے بھی ہیں، معاذ نے طنزیہ کہا اور پھر سے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ حلیمہ خاتون واپس چلی گئی تھی۔ اچھا آپ بیٹھ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پلیٹ وغیرہ کہاں ہیں؟ مناہل نے پھر سے اسے گنتی سے روکنا چاہا۔ شش، مجھے گنتی کرنے دو آرام سے۔ ایک تو یہ چوزے رکتے ہی نہیں آرام سے۔ معاذ نے اسے چپ کروایا۔ مناہل انگلیاں چٹکنے لگی، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار گنتی پر چوزے 11 ہی نظر آ رہے تھے۔ کہا تھا نا میں نے چوزوں کا خیال رکھنا، پہلے ہی دن نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ معاذ غصے سے دھاڑا تو مناہل کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مناہل تو وہ لڑکی تھی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی بلکہ سب اس سے ڈرتے تھے، لیکن زندگی میں پہلی بار مناہل کو کسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ ایک فطری خوف تھا جو شادی کے بعد ہر بیوی کو شوہر سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مناہل اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، ہر حال میں یہاں گزارا کرے گی۔ حیدر کو پھنسانے والی بات کی وجہ سے اسے جس قدر شرمندگی کا سامنا اس گھر میں کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس لیے فرار کا واحد راستہ معاذ سے شادی تھا، جو اس نے آسانی سے کر لی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بلی نے اچانک حملہ کر دیا۔ میں بھاگی اس کے پیچھے چوزے کو بچانے کے لیے، لیکن وہ چوزے کو لے کر اتنی تیزی سے بھاگی کہ میں اسے پکڑ ہی نہ پائی۔ مناہل نے ڈرتے ہوئے کہا، تم سے یہی امید تھی، انتہائی غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم۔ پہلے ہی دن تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا دھیان چوزوں کی طرف تھا ہی نہیں، بلکہ تمہارا سارا دھیان موبائل، واٹس ایپ اور سیلفیاں لینے میں تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں اس گھر میں رہنا ہے تو الرٹ رہنا ہوگا، ساری ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور موبائل کی جان چھوڑ دو پلیز۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا، ایک رات بھوکی گزارا کر لو گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، معاذ نے کہا اور کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ خود کھانے کے بعد اس نے بچا ہوا کھانا چھپا دیا۔ مناہل باہر چارپائی پر بیٹھی رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی، اب اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ وہاں انتظار میں تھی کہ کسی طرح معاذ باہر کہیں چلا جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ تھوڑی دیر بعد معاذ باہر نکلا، دیکھا تو وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اندر آ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ گاؤں میں اس وقت عورتیں باہر نہیں بیٹھتی، چور آ جاتے ہیں، میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ، معاذ کہہ کر اندر چلا گیا۔ بھوک کے مارے مناہل کو رونا آ رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو معاذ لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ 'اب تم سو جاؤ، میں تمہاری
وہ بھی آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب وہ انتظار کرنے لگی کہ معاذ گہری نیند سو جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ کافی دیر کے بعد خراٹو کی آواز اسے سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پورے کمرے میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ الماری کے اندر ایک دراز میں اسے کھانا مل گیا۔ وہ بہت ہوشیاری سے چارپائی تک آئی اور موبائل کی لائٹ بھی آف کر دی تاکہ وہ اس کو نظر نہ آ سکے۔ پھر اس نے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کیا۔ کھاتی گئی یہاں تک کہ سیر ہو گئی۔ پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے رزق دیا۔ بھوک کیا ہوتی ہے آج یہ پہلی بار مناہل کو معلوم ہوا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں بھوک نہیں دیکھی تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رات 8 بجے سے اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور اب رات کے 12 بج رہے تھے جب اسے کھانا ملا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور خالی برتن اسی جگہ پر رکھ دیے۔ پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ معاذ جو مصنوعی خراٹے لے رہا تھا اس کی یہ ساری کارروائی دیکھ چکا تھا۔ اب لاف کے نیچے وہ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے رات بلی بچا ہوا سالن الماری سے نکال کر کھا گئی۔ صبح جب مناہل چھپر میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو الماری میں رات والے برتن معاذ نکال کر لایا اور میلے برتنوں کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ مناہل تپ گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ آج بھی چائے نوری نے آ کر میرے جاگنے سے پہلے بنائی۔ تم تو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی، معاذ نے آگے کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ نوکر ہوں اس جن کے جیسے، چائے بناؤ، کھانا بناؤ، چوزے سنبھالو۔ مناہل نے دل میں کہا۔ وہ چائے پی رہی تھی، پیالے میں اس سے چائے پی نہیں جا رہی تھی۔ میرا جہیز کہاں ہے؟ تائی اور چچا جان کو دینا ہی ہوگا۔ 2 جوڑوں میں مجھے رخصت کر دیا۔ آج ہی فون کر کے اپنے جہیز کا مطالبہ کروں گی۔ ایک کپ بھی نہیں میرے پاس کہ چائے ہی پی سکوں۔ مناہل سوچے جا رہی تھی۔ معاذ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمارہ تھا۔ وہ لال رنگ کا شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا اور آگے کی لٹیں باہر جھول رہی تھی جوڑے سے نکل کر۔ معاذ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، یہ کہنے کا فائدہ تو نہیں کہ چوزوں کا خیال رکھنا۔ نوری اور اس کا شوہر دلشاد تھے تو سارا گھر سنبھالتے تھے۔ میں نے سوچا گھر والی آئے گی تو ان کی ضرورت نہیں ہوگی، مزید گھر والی اپنا گھر خود سنبھالے گی، مگر گھر والی کے تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس ہی ختم نہیں ہو رہے۔ معاذ نے کہا، مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہاں تائی اور چچی کھانا بناتی تھی، ہم لڑکیاں بس پڑھائی پر دھیان دیتی تھی۔ مناہل نے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ جواب دیا۔ بس لڑکیوں کو ڈپٹی کمشنر لگنا تھا، سسرال میں جو کام نہیں سکھایا۔ معاذ نے کہا، جب کام کے لیے ملازم ہیں تو آپ مجھ سے کیوں کام کروانا چاہتے ہیں؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ مناہل نے کہا، جب بیوی نہیں تھی، کوئی بہن یا بھابھی بھی نہیں تھی تو نوری اور دلشاد کو ملازم رکھا۔ وہ میرے کھیتوں میں کام بھی کرتے، گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی تو ان سے کام کا کہا تھا، معاذ نے سختی سے جواب دیا۔ مناہل نے اس بار اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ کیا بیوی صرف کام کے لیے ہے؟ 2 بول محبت کے نہیں بولے جاتے اس سے، تعریف نہیں کرتے بیوی کی، بس کام۔ مناہل دل میں کہتی جا رہی تھی، میں جا رہا ہوں، دوپہر کے کھانے میں پراٹھا بنا لینا اور انڈا بھی، لسی نوری لے آئے گی۔ پراٹھا بنانا آتا ہے نا؟ معاذ نے کہا۔ مناہل نے غصے سے اسے گھورا لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس کی نقل اتارنے لگی۔ پراٹھا بنا لینا۔ معاذ کے جانے کے بعد اس نے کوشش کی آٹا گوندنے کی، لیکن آٹا عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں نوری آ گئی۔ رہنے دیں، آپ سے نہیں ہوگا، میں کر دیتی ہوں، نوری نے کہا۔ لیکن وہ معاذ، مناہل نے پریشانی سے کہا، صاحب ابھی کھیتوں پر گئے ہیں، وہاں ڈیرے پر صبح جمع ہوتے ہیں گاؤں والے، سمجھو محفل لگی ہوتی ہے، باتیں، چائے وغیرہ۔
اب وہ دوپہر کو ہی آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نوری نے کہا اور آٹا اس سے لے کر گوندنے لگی۔ میں روز کھانا بنا دیا کروں گی، ماں صاحب کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بس وہ کیا ہے نا، ہمیں چینی، چائے کی پتی، نمک یا کبھی آٹے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ مجھے پیسے نہ دو، بس راشن دے دیا کریں، کبھی تھوڑی سی چینی، کبھی تیل، کبھی آلو، پیاز، ٹماٹر۔ میری یہی اجرت ہے، مجھے ضرورت بھی انہی چیزوں کی ہے۔ نوری کہتی جا رہی تھی، واہ یہ تو اچھا ہے، پیسے تو میرے پاس ہیں ہی نہیں اور وہ مجھے دے گا نہیں پیسے، اور میں اس سے مانگوں گی نہیں، اس سے یہ کام آسان ہے، کام بھی ہو جائے گا اور ماس کو لگے گا کہ سارا کام میں کرتی ہوں۔ یہ سارا سامان تو گھر میں بہت پڑا ہے، مناہل نے دل میں سوچا۔ نوری نے پراٹھے بنائے، انڈا مناہل نے خود بنا لیا۔ مسئلہ کھانا پکانا نہیں تھا، مسئلہ آگ کا تھا جو مناہل سے نہیں جل رہی تھی، جل بھی جاتی تو پھر بجھ جاتی۔ نوری نے اسے آگ جلانے کا طریقہ بتایا، آپ سلنڈر منگوا لیں، اس میں آپ کو آسانی ہوگی، نوری نے صلاح دی۔ ماس کے آنے سے پہلے نوری اپنے گھر چلی گئی۔ مناہل نے کلو جتنا آٹا اسے دے دیا، آج کے دن کے لیے۔ ماس کو دیکھتے ہی مناہل نے جھاڑو اٹھایا اور دکھایا کہ وہ کام کرنے میں مصروف ہے۔ صفائی نوری نے کر دی تھی، کچرا تھا بھی نہیں، بس درخت سے گرنے والے چند پتے تھے اور اندر دھول مٹی۔ ماس اندر داخل ہوا تو دیکھا مناہل کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ صاف زمین پر خالی جھاڑو پھیر رہی تھی۔ ماس نے آئی برو اچکائے اور کمرے میں چلا گیا۔ مناہل کھانا کھاتے کمرے میں لے آئی۔ تم نے بنایا؟ ماس نے پوچھا۔ مناہل نے بچوں کی طرح سر اثبات میں ہلا دیا۔ پراٹھا دے کر ماس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوف لڑکی، اتنے سالوں سے نوری کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا ہوں، پہلی نظر اور پہلے نوالے میں پہچان جاتا ہوں کہ نوری نے بنائے ہیں، ماس نے دل میں کہا اور کھانا کھانے لگا۔ مناہل گلابی رنگ کا سوٹ لے کر نہانے چلی گئی۔ ماس کھانا کھانے کے بعد پھولوں کو پانی دینے لگا۔ مناہل نہا کر نکلی اور میک اپ باکس کھولا، ہلکا سا اچھا سا میک اپ کیا، بھیگے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، نیلے رنگ کا نیلی شال نکال کر وہ باہر آئی، اس کے قریب آ کر انجان بن کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ ماس کی نظر اس پر گئی، وہ چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ ماس پھر باہر چلا گیا اور شام کو ہی واپس آیا، اس نے بغل میں ایک مرغا دبایا ہوا تھا۔ حکم صادر ہوا کہ مرغے کی آؤ بھگت اب اس کی ذمہ داری ہے۔ توبہ ہے، اب یہ منحوس مرغا بھی سنبھالنا پڑے گا۔ وہ روحاں سی ہو گئی، مرغی تو چوزوں سمیت ڈیرے میں شفٹ کر لے گئی تھی، اب مناہل کو اس مرغے کے نخرے اٹھانے تھے۔ رات کو سردی بڑھنا شروع ہو گئی تو مناہل چھپر میں آ گئی اور آگ جلانے لگی۔ آگ جلانا اسے نوری نے سکھا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے آگ نہیں جل رہی تھی، بار بار دھواں ہو رہا تھا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے لکڑیاں پھینک دی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سامنے سے آتے ماس سے ٹکرا گئی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ماس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ مناہل اس غیر متوقع ٹکر کی وجہ سے ڈر گئی اور بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، چلو اندر، رات بہت ہو گئی۔ ماس کا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ مناہل کھنچتی چلی آئی، کمرے میں آ کر غور کیا تو اب تک مناہل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پاگل لڑکی، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ میں نے کب؟ آپ نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا تھا، مناہل چونک کر بولی۔ واہ، بڑی زبان چلنے لگی ہے میڈم کی، وہ بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ مناہل چارپائی پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان دی، اس کا دل اب تک زور سے دھڑک رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ پہلی بار ماس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پہلی بار مناہل نے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ مناہل اب کمبل کے نیچے اپنے ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہی تھی، ایسا ہی کچھ حال ماس کا بھی تھا، اس نے بھی یہ لمس پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ماس نے اٹھ کر بتی بجھا دی، اب وہ کروٹ بدل رہا تھا، بار بار دن گزرتے چلے گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماس نے یہ شادی کیوں کی تھی جب اسے مناہل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا
اور چچا نے زبردستی کی۔ اس نے سوچا کام کا اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صدا کی کام چور نوری سے جلدی جلدی سارے کام کروا لیا کرتی تھی اور سارا کریڈٹ خود لے لیتی تھی۔ معاذ کے سامنے اڑوس پڑوس کی خواتین کے ساتھ اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی روزانہ اس کے گھر آ جاتی اور کافی دیر تک باتیں کرتی۔ کبھی مناہل کو ان کا آنا اچھا لگتا اور کبھی وہ تنگ ہو جاتی۔ تنگ اس لیے ہوتی کہ خواتین اس سے معاذ کے متعلق سوالات کرتی تھی جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کے گھر میں کافی درخت تھے اور ان میں چڑیاں، بلبل اور کچھ پرندوں کی تو وہ نام بھی نہیں جانتی تھی رہتے تھے۔ معاذ صبح صبح فرش پر گندم کے دانے ڈالتا تھا اور یہ سارے پرندے آ کر کھانا شروع کر دیتے۔ وہ معاذ کی مرغی، چوزوں، یہاں تک کہ کوں سے بھی بہت محبت دیکھ کر نہ صرف حیران ہوتی بلکہ اندر ہی اندر جلتی بھی رہتی تھی۔ بیوی سے تو آج تک دو بول محبت کے نہیں بولے اس نے۔ سارا پیار ان چڑیوں، کووں، بلبل پر نچوڑ ہو رہا ہے، ان مرغی اور چوزے پر مہربانی کی جا رہی ہے، مگر 5 فٹ کی یہ لڑکی نظر نہیں آ رہی اس شخص کو۔ وہ روز اسے دھمکی دیتا کہ سویرے اٹھ کر چائے بنانے کی، لیکن یہ کمبخت نیند نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روز خود چائے بناتا، مناہل کو روز صبح بنی بنائی چائے مل جاتی۔ ناشتہ وہ دونوں ہی نہیں کرتے تھے، ایک یہی بات ہی اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ وہ چائے پیتے پیتے مسکرا دیتی۔ معاذ اس کو یوں مسکراتا دیکھتا تو اسے کبھی کبھار مناہل کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگتا۔ آج حلیمہ خاتون اپنی بہوؤں اور بیٹوں سمیت آئی تھی۔ مناہل دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ سب کون ہیں؟ حلیمہ خاتون تو گھر میں اپنے ایک بیٹے علی اور شوہر سمیت رہتی تھی، پھر یہ کون ہے؟ مناہل نے سوچا۔ صاحبہ بھابھی اور ناز چچی بہت اچھی تھی، ان سے بہت کچھ جاننے کو ملا۔ وہ سب پڑھی لکھی ماڈرن تھی۔ حلیمہ کے بڑے بیٹے عاشر کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی اور صاحبہ بھابھی ان کی بیوی تھی اور ناز چچی کے شوہر کراچی میں ڈاکٹر تھے۔ ہم سردیوں کی چھٹی میں گاؤں آتے ہیں، ورنہ موسم گرما میں تو یہاں رہنے جیسا نہیں ہوتا، ناز چچی نے کہا۔ مناہل تم بھی گرمی میں کراچی جاؤ گی نا؟ صاحبہ بھابھی نے نارنجی چھیلتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کراچی کیوں جاؤں گی؟ اب یہی میرا گھر ہے، گرمی ہو یا سردی میں اور معاذ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ جہاں معاذ ہوں گے وہاں میں۔ مناہل نے لمبی چھوڑ دی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے بہت محبت ہے دونوں میں۔ ناز باجی بولی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، انہوں نے تو سال کا انتظار بھی نہیں کیا رخصتی کے لیے اور مجھے لے آئے دیکھیں۔ مناہل نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے آتے معاذ نے مناہل کی باتیں سن لی۔ مناہل نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اس گھر میں پایا جہاں اس کی ماں باپ نہیں تھے۔ وہ 3 سال کی تھی جب مما پاپا چاچو کی شادی کی شب پلاننگ پر گئے اور ان کی ڈیڈ باڈیز آئی۔ شکل تو کچھ یاد بھی نہیں تھا، بس ان کی پکچرز دیکھی تھی۔ اس گھر میں اسے سب کچھ ملا تھا سوائے پیار کے۔ جب تک دادی زندہ تھی تو چاچو اس سے حال چال پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے بعد تو شاید ان کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ ان کی ایک بھتیجی بھی ہے اس گھر میں۔ سب اپنی دنیا اور اپنی فیملی میں مگن تھے۔ مناہل کی بیسٹ فرینڈ انزلہ اسے سمجھاتی تھی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کر۔ اس دن بھی وہاں سے یہی سمجھا رہی تھی۔ دیکھو مناہل، یہ لوگ کبھی بھی تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اچھی جگہ پر کریں گے تو ان کی پراپرٹی میں تمہارا حصہ دینا پڑے گا، تو وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ تمہارے مما پاپا کا ہی ہے، تیرے چاچو کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تیری مما نے پسند سے شادی کی تھی تیرے پاپا سے، وہ اکلوتی تھی اور جہیز میں یہ بڑا گھر، فیکٹری اور دکانیں وغیرہ لائی تھی۔ یہ سب تیرا ہے، تجھے ملے گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اب اپنے سب کچھ نام کروا چکے ہیں۔ مناہل سے یہ سب
سن رہی تھی۔ انزلہ کو یہ سب اس کی ماما سے پتہ چلا تھا اور اس کے گوشوں گزر کر دیا۔ پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو تمہیں اب اپنے تایا کے بیٹے حیدر کو پٹانا ہے، انزلہ نے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ منائل نے کہا، دیکھو تو وہ اکلوتا ہے، اگر وہ تجھے پسند کر لے تو وہ خود تیرے لیے اسٹینڈ لے گا، ورنہ یہ تو کبھی مر کے بھی تجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میں لکھ کے دے دیتی ہوں، یہ کسی بڈھے سے تجھے بیاہ دیں گے۔ انزلہ نے کہا، نہیں۔ منائل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹا کان اور آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے بھی کر کے حیدر سے شادی کر لو۔ اور یہی آخری لائن اس کی کزن نے سنی اور حیدر کی امی کے گوشے گزر کر دی، جس کے نتیجے میں آج وہ یہاں تھی۔ معاذ کے والد بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے معاذ کی والدہ شہر بانو سے پسند کی شادی کی تھی۔ شہر بانو کی منگنی بچپن میں مناہل کے پاپا عادل شاہ کے ساتھ طے تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہ میر خان کو شہر بانو پسند آ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ جب ایک جاگیردار کا رشتہ آیا تو سب خوشی سے کھل اٹھے۔ بچپن کی منگنی کسے یاد آنی تھی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ادھر عادل شاہ کا جو یونیورسٹی میں سائرہ سلطان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، اس کی منگنی سے جان چھوٹنے پر خوش تھا۔ سائرہ کے پاپا نے بھی ایک شرط رکھی تھی کہ وہ گھر داماد ہوگا۔ یہ شرط بھی عادل شاہ نے قبول کر لی تھی۔ ان کی شادی کے چند ماہ بعد سائرہ کے پاپا فوت ہو گئے اور سائرہ کا کوئی میکا نہیں تھا، ماں باپ پہلے ہی چل بسے۔ سائرہ نے عادل شاہ سے کہا کہ ان کی بھائیوں کو بھی شہر بلا لیں تاکہ سب بھائی ساتھ رہ سکیں، لیکن عادل شاہ اور سائرہ اتنی ہی عمر لکھوا کر لائے تھے۔ 3 سال کی منائل کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ حلیمہ خاتون معاذ کے ساتھ کراچی آئی ہوئی تھی بیٹی ناز کے گھر۔ وہیں ان کی ملاقات ہاسپٹل میں منائل کی چچی سے ہوئی۔ چچی نے حلیمہ خاتون کو دعوت دی اور معاذ کو اپنا نمبر اور ایڈریس بھی دے دیا۔ حلیمہ وہاں گئی تو باتوں ہی باتوں میں چچا نے ان سے منائل کے رشتے کا ذکر کیا معاذ کے لیے۔ حلیمہ خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ واپسی پر خالہ نے ناز باجی سے ذکر کیا تو وہ بولی، امی منائل اس عورت کی بیٹی ہے، معاذ اس سے شادی کیسے کر سکتا ہے، اس سے جس کی ماں نے اس کی ماں کا حق مارا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، ناز تمہیں گڑے مردے اکھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود منع کر دوں گی۔ حلیمہ نے ہاتھ روکتے ہوئے سمجھایا، امی وہ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یاد نہیں منائل کی امی کی وجہ سے شہر بانو کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ناز سخت خفا تھی۔ ندام ہے، کچھ پتہ نہیں، فضول باتیں مت کرو۔ حلیمہ نے کہا، خالہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ معاذ جو ابھی ابھی گھر آیا تھا ان کی سب باتیں سن لی تھی۔ لیکن بیٹا تم نے تو ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ حلیمہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں خالہ، آپ آج ہی جائیں اور ان سے نکاح کی تاریخ لے آئیں۔ معاذ کی بات پر حلیمہ سر پکڑ کے رہ گئی اور ناز جو معاذ سے کافی بڑی تھی اس کے پیچھے گئی تاکہ اسے سمجھا سکے، لیکن وہ الٹا ان پر چڑھ دوڑا۔ ناز باجی آپ مجھے سب بتائیں، کیا ہوا تھا امی کے ساتھ؟ اور ناز نے جو ادھر ادھر سے سنا تھا سب معاذ کے گوشوں گزر کر دیا۔ معاذ نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی پیدائش کے وقت کمزور ہو گئی تھی اور 1 ہفتے کے اندر ہی چل بسی۔ شمشیر خان نے دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ انہیں شہر بانو سے بے حد محبت تھی اور چند سال پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معاذ اکیلا رہ گیا۔ پھر حلیمہ خالہ کا گھر قریب تھا، وہ ہر طرح سے معاذ کا خیال رکھتی اور جب وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا تو حلیمہ بھی خوش ہو گئی کہ وہ اکیلا نہیں رہے گا، لیکن بے خبر تھی کہ ناز کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے معاذ کے دل میں منائل کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ پیچھے سے آتے معاذ نے منائل کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر منائل کنفیوز بھی ہوئی اور شرمندہ بھی۔ یہ جن اچانک کہاں سے برآمد ہو گیا؟ منائل کو دل ہی دل میں غصہ آیا۔
معاذ بنا کچھ کہے کمرے میں گھس گیا۔ سب کے جانے کے بعد دیر تک مناہل باہر ہی بیٹھی رہی۔ جو کچھ معاذ نے سن لیا تھا، اس کے بعد مناہل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا سامنا کرنے کی۔ سارا دن وہ اس سے نظریں چراتی رہی، پھر رات کو چھپر میں دونوں آگ جلا کر بیٹھے رہے، لیکن دونوں کے مابین ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔ معاذ جو موبائل میں جھکا ہوا تھا تو سر ہی نہیں اٹھایا تھا کب سے۔ مناہل نے بھی موبائل اٹھا لیا۔ معاذ نے نیٹ چلانے کے لیے ڈیوائس رکھا ہوا تھا اور مہینے کا انٹرنیٹ کا پیکیج کرواتا تھا۔ 4G کے سگنلز یہاں اچھے آتے تھے۔ مناہل سوچتی تھی کہ یہاں رہنے والوں نے رہنے کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا، اس لیے انہیں شہر جانے کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو افورڈ کر سکتے تھے شہر میں رہنا، وہ رہ رہے تھے۔ باقی بھی کچھ گھرانے ایسے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کو گاؤں سے ایسی محبت تھی کہ وہ گاؤں میں رہنے کو ہی ترجیح دیتے تھے، جیسے کہ معاذ۔ معاذ نے یہاں ہر سسٹم بنا رکھا تھا شہر جیسا۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود رات کو سارا گھر سولر بلب سے روشن ہی رہتا۔ پانی کا موٹر بھی سولر کا تھا، اے سی بھی سولر کا، اور گھر اتنا خوبصورت تھا کہ سکون ملتا تھا یہاں بیٹھ کر۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ۔ رات دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، ویسے بھی دشمنیاں چل رہی ہیں گاؤں میں، معاذ نے رعبدار انداز میں کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رات کو چھپر میں آگ جلاؤ تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، سردی بھی نہیں لگتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا۔ مناہل دیر تک بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن معاذ نے حکم صادر کیا تو بس وہ مریل مریل قدم اٹھاتے ہوئے کمرے تک آئی اور کمبل میں سو گئی، جیسے چاند بدلی میں چھپ جائے۔ معاذ نے لائٹ آف کی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے پکارا، مناہل! معاذ کی آواز سن کر مناہل کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جن آج اتنے پیار سے کیوں پکار رہا ہے؟ مناہل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی! مناہل کی بامشکل جی ہی نکل پائی۔ میرے پاس آؤ، معاذ نے کہا تو کمبل میں چھپی مناہل کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ کیوں؟ مناہل نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا تھا۔ پتہ نہیں آج اس جن کے کیا ارادے تھے۔ مناہل نے کہا، میرے پاس آؤ۔ اب کو بار معاذ نے سختی سے کہا، میں نہیں آ سکتی۔ مناہل نے کمبل کے اندر سے آواز لگائی، 1 منٹ میں تم نہیں آئی تو میں خود وہاں آ کر تم کو اٹھا کر لے آؤں گا یہاں۔ معاذ نے کہا تو مناہل ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ ایک چھوٹا سا ٹارچ جلا رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔ مناہل کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ معاذ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کوئی کام ہے؟ مناہل نے اپنے آگے آنے والے لٹو کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، کام ہی تو ہے، پاس بلایا ہے نا، معاذ نے کہا تو مناہل کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ جی بولیں، کیا کام ہے؟ مناہل نے کہا، اور پاس آؤ تو بتاؤں، معاذ نے کہا۔ مناہل تھوڑا اور بیٹھ کے قریب آئی۔ جی بولیں، مناہل نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے کہا۔ کیا؟ مناہل کے سپنوں کا محل زمین بوس ہو گیا ایک دم سے۔ تو اور کیا کام ہوگا مجھے تجھ سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور پیر دکھ رہے ہیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تو تم میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے اپنے اندر کی ہنسی کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ مناہل الو کی طرح کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ آدھا نہیں پورا کمینہ ہے یہ شخص، اس کے پاؤں دباتی ہوئی مناہل نے دل میں اسے القابات سے نوازا۔ بڑی آئی میڈم، محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی، اب یہی سزا ہے اس کی، معاذ نے بھی دل میں کہا۔ مناہل اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی۔ مجال ہے جو سونے کے آثار نظر آئے ہوں اس جن کی شکل پر۔ مناہل کو اب رونا آ رہا تھا اور معاذ کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ معاذ تو نہیں سویا، البتہ اس کے پاؤں دباتی دباتی مناہل ہی سو گئی بیڈ کے کنارے۔ معاذ نے محسوس کیا کہ مناہل کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے دیکھا تو اس کے پیروں کے پاس گھٹی نما پڑی ہوئی تھی۔
وہ سو چکی تھی۔ معاذ نے اس پر کمبل ڈالا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی دائیں گال پہ تل تھا۔ معاذ نے بے ساختہ تل کو چھوا۔ اف، اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے بادل امڑ کے آئے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں زور سے چل رہی تھیں۔ منائل بھاگتی جا رہی تھی۔ معاذ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منائل بھی ہنستی جا رہی تھی۔ منائل، میری بات سنو۔ منائل، وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ منائل، منائل، اٹھتی ہو کہ دوں؟ ایک وہ غصے سے بولا۔ منائل جو میٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی اچانک ہوش میں آئی۔ اوہ، وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، ساری دنیا اٹھ چکی ہے سوائے تمہارے۔ اب اٹھو گی بھی یا میری شکل دیکھتی رہو گی؟ وہ اپنا جیکٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ منائل جلدی سے اٹھی اور اپنی چپل ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ہاں، بس یہی ایک کام کروا لو تم سے۔ تم اتنا سو کیسے لیتی ہو لڑکی؟ معاذ نے کہا، کیونکہ آج میں بیڈ پر سوئی تھی اس لیے۔ اچھی نیند آئی، چارپائی پہ نہیں سویا جاتا مجھ سے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی گڑپ سے واش روم میں گھس گئی۔ اچھا، تو میڈم کو بیڈ پہ ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج سے تم دوسرے کمرے میں سو جانا، وہاں پہ بھی بیڈ ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ منائل نے ڈرتے ڈرتے واش روم سے منہ باہر نکالا۔ وہ جا چکا تھا۔ اس نے اپنی سانس باہر نکالی۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی منائل، اس کے سنگ کتنی خوش تھی۔ میں بس یہ جن ذرا سا مسکرایا کرے تو میری جان بھی دے دوں اس کے لیے۔ وہ اپنے لمبے بال سلجھاتی ہوئی اپنی آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ وہ اچانک سچ میں کسی جن کی طرح آئینے میں اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ ایک نظر اس پہ ڈالتا ڈریسنگ ٹیبل سے کیز اٹھاتا ہوا چل دی جو وہ بالوں میں جیل لگاتے وقت بھول گیا تھا۔ منائل کے اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کہیں اس نے سنا تو نہیں لیا؟ واقعی میں جن تو نہیں؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر سانسیں بحال کی۔ آج تم میرے لیے ساگ بناؤ گی؟ اس نے آتے ہی حکم صادر کیا۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر تو منائل جیسے اچھل پڑی۔ کی کیا ساگ؟ میں؟ منائل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ساگ بنانے کو بولا ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کو نہیں بولا جو اس طرح سے حیران ہو رہی ہو۔ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر کہا، مجھ سے ایٹم بم بھی بنوا لیں، میں وہ بنا لوں گی، لیکن قسم خدا کی یہ ساگ مجھ سے نہیں بنوائیں۔ میں نے تو آج تک ساگ چکھا بھی نہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ساگ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ منائل نے پریشانی سے کہا، اگر آج تم نے مجھے ساگ نہیں بنا کر دیا تو میں تمہاری چارپائی آج بھینسوں کے واڑے میں رکھ دوں گا اور تمہیں رات وہاں سونا پڑے گا۔ اس نے کہا تو منائل نے پریشانی سے اس ظالم جابر انسان کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ منائل نے تصور کیا خود کو بھینسوں کے ریوڑ میں سوتے ہوئے۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ گن گن کے بدلے لوں گی اس جن سے ایک دن۔ منائل نے دل میں کہا، لیکن مجھے ساگ بنانا نہیں آتا۔ وہ ممنائی، میں بتاتا ہوں ساگ کیسے بناتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیداری سے کھینچتا ہوا گیٹ سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چلتا گیا۔ گھر کے پیچھے ہی کھیت شروع ہو چکے تھے۔ آڑی ٹیڑھی پگڈیوں پر منائل کے پیر پھسل رہے تھے۔ اگر معاذ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب کی گر چکی ہوتی۔ تھوڑی دور چلتے ہی کھیتوں کے کنارے پر کچھ عورتیں ساگ توڑ رہی تھیں۔ ان کے پاس لا کر معاذ نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ یہ دیکھو، سیکھو ان سے، یہی عورتیں ہیں، گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہیں اور کھیتی باڑی میں اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں۔ معاذ کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ ان کے ساتھ ساگ توڑو اور انہی کے ساتھ گھر آ جانا، یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر چلا گیا۔ ان عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میں ساگ لینے آئی ہوں، منائل نے کہا تو وہ ساگ منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ بی بی جی، ساگ تو ہم غریبوں کا کھانا ہے، آپ لوگ تو ککڑ کھاؤ، گوشت اور مچھلی کھاؤ۔ وہ لڑکی ہنسی تو اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں اور عورتیں بھی ہنسنے لگیں۔ میرے شوہر کو ساگ پسند ہے تو میں وہی بناؤں گی۔
وہ تنگ ہو کر بولی، چلیں اچھا بی بی جی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، آپ غصہ نہ ہوں۔ وہ لڑکی بھی بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ مناہل نے اس سے چپکی چڑیا سے پوچھا جو کہ کافی حسین تھی۔ سانولا رنگ، ناک میں گھنگرو والی بالی اس پہ بہت جچ رہی تھی۔ میرا نام پارسا ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ واہ، بہت پیارا نام ہے تمہارا۔ مناہل اس کے پاس آئی۔ سنو پارسا، ان میں سرسوں کا ساگ کون سا ہے؟ وہ 2 طرح کے پتوں کو دیکھ کر بولی۔ آپ رہنے دو بی بی، میرے پاس کافی ساگ ہے، آدھا آپ لے جانا۔ پارسا نے ایک کٹڑی کی طرف اشارہ کیا۔ او پارسا، یو آر سو سویٹ۔ وہ پارسا کا ہاتھ پکڑ کے بولی اور دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ جان چھٹی ساگ سے، لیکن جان پوری طرح نہیں چھٹی تھی، اسے ساگ بنانا بھی تو تھا۔ سنو دیکھو، تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنا لینا، آدھا میرے پاس لانا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے یہ بنانا بھی نہیں آتا۔ وہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجا کے بولی، کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی۔ پارسا مسکراتے ہوئے بولی۔ مناہل ریلیکس ہو گئی، اب اسے معصوم بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے اپنی سیلفیاں لینا شروع کی، پنک فراک پاجامہ اور دوپٹہ پہنے، بال کھلے، وہ ویسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ڈمپل بھی گالوں پر لگایا ہوا تھا۔ تبھی تو پارسا اور دوسری لڑکیاں اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پارسا، تم میری پک نکالو گی پلیز؟ مناہل نے پوچھا۔ تصویریں؟ پارسا سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا۔ پارسا اٹھی سے فون لیا، مناہل نے اسے سمجھایا اور خود دور جا کر پوز بدل بدل کر پک بنواتی رہی، کبھی سلومو بنواتی، بھاگتے ہوئے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی اسے اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے معاذ کے سامنے اس نے ساگ رکھا اور اس کی طرفداری طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ اپنی انگلیوں سے مروڑتی ہوئی شرما کے پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، آپ چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ معاذ جو پانی کا گلاس منہ سے لگایا ہوا تھا اس کو اچھو لگا گیا، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ معاذ نے اپنے ماتھے کو اپنی انگلی مسلتے ہوئے سوچا۔ اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگا اور پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ گھر آ گیا، اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ساری پکچرز خراب کر دی اس لڑکی نے، ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی، وہ رومانسی ہو کر بول رہی تھی۔ کچھ بلر، کسی میں میرا سر کٹا ہوا ہے تو کسی میں پیر۔ او میڈم، معاذ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچرز کا دکھ ختم ہو گیا تو تیار ہو جاؤ۔ معاذ نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ مناہل جو اس کے آنے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کے نکلا تو اس کو وہیں بیٹھے دیکھا تو اسے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں بلو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلیک بال جو ماتھے پر آتے تھے جنہیں وہ بار بار 3 انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ مناہل نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ پہنے دیکھا تھا۔ اسے ٹوٹ کے پیار آیا اپنے کھڑوس ہسبینڈ پہ۔ میں نے تمہیں ریڈی رہنے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ معاذ نے اس کا گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا بٹ یہ نہیں بتایا کس لیے؟ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لو گی سب سے۔ معاذ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا۔ کیا کراچی؟ مناہل کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی، وہ کراچی پہ زور دے کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کے نخرے نہیں ختم ہوتے، وہ بڑبڑایا۔ مگر مجھے نہیں جانا کراچی۔ وٹ؟ معاذ پلٹا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کر اپنی شو لیس باندھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔
وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا لڑکیاں میکے جانے کو مر جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا، اس کی حالت سے باخبر۔ اس نے لاکھ آنسو پہ باندھے نے چاہے، مگر میکے کے نام پہ یہ سارے باندھ ٹوٹ گئے۔ معاذ نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے اکڑ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہونسی روتی رہی، اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھ میں تھے۔ منائل پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منائل نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے چلی گئی تھیں۔ معاذ نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ معاذ پلیز مجھے نہیں جانا وہاں، اس گھر میں دوبارہ میں سب برداشت کر لوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، اوکے اوکے ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بٹ یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ معاذ کو سخت حیرت ہو رہی تھی، ایک لاعبلی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بے وقوف ہے، مگر یہ کیا، اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کی سگی رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کو تو اپنے ماں باپ یاد بھی نہیں، اور میں اس سے اس کی ماں باپ آپے کی سزا دینے جا رہا ہوں۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت دیکھی تھی، لیکن اس نے تو نہ ماں نہ باپ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ آج منائل کھل کے روئی تھی اور اس کے بار بار پوچھنے پہ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ جو میکے کا بھرم تھا اسے توڑنا ہی بہتر تھا۔ معاذ نے منائل کو کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو منائل کچھ ریلیکس تھی اور لائن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منائل، معاذ نے اسے پکارا۔ منائل نے پلٹ کے دیکھا اور پانی کا پائپ نیچے چھوڑا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی آئی۔ بیٹھو۔ معاذ نے لان میں پڑے چیئر کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منائل بہت شرمندہ تھی، اسے شرمندگی اس بات پہ تھی کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ معاذ کیا سوچتا ہوگا؟ سنو، وہ کافی دیر سے اسے گم سم دیکھتا رہا، بالآخر گلا کھنگارتا ہوا بولا، جی۔ منائل نے سرگوشی میں جواب دیا، مرغے کو بادام کھلانے تھے۔ کیا؟ وہ چونکی۔ معاذ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، میں نے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلائے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، اب کیا بتاتی، وہ بادام تو اس نے خود ہی مزے لے کر کھائے تھے، آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی نا، اس نے بولا تھا۔ معاذ مسکرایا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ خود ہی کھا گئی، تب بھی بھجوائے تھے، ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا۔ پھر مرغے سے زیادہ تو تمہارا دماغ تیز ہو رہا ہے۔ وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، فیروزی شرٹ پہ بلو دوپٹہ اس پہ بہت جچ رہا تھا، بالوں کی آدھی کھلی چوٹیوں سے لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ منائل اس کی نظروں سے پزل ہوئی اور اٹھ کے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ جا کہاں رہی ہو میڈم، ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ منائل جلدی سے ہاتھ چھڑاتی اندر بھاگی۔ اف، یہ آج کیا ہو گیا اس جن کو، اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو منائل کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دی۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پہ معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پہ بیٹھی، اس کے ہاتھوں اور پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی، اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کے جیسا خون نچوڑ دیا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی،
اسے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں مناہل کو بیٹھے دیکھا تو لائٹ آن کی۔ مناہل۔ اس نے رائفل سائیڈ پہ رکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ مناہل اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے چلاتی ہوئی، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا تو ابھی مجھے مار دیں۔ مناہل جذباتی انداز میں چلا رہی تھی۔ معاذ اس کی اچانک سچویشن سے گھبرا گیا۔ کیا ہوا مناہل؟ کچھ تو بولو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے اس طرح ڈرا دھمکا کر مت ماریں۔ آپ اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے فائرنگ کرنے گئے تھے نا تاکہ میں مر جاؤں۔ وہ سسکیوں کے بیچ بامشکل بول پا رہی تھی، مناہل میں کیوں تم سے نفرت کروں گا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دی تو میں بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائر کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اچانک سے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ مناہل مناہل۔ معاذ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے، مناہل ہوش میں آؤ مناہل۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، شیر علی جلدی سے گاڑی نکالو، مناہل کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مگر سرکار اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں، بکواس مت کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو۔ وہ غصے سے شیر علی کی بات کاٹتا ہوا بولا، سرکار بیبی کے ساتھ جانا مناسب نہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیر علی اس کی ڈانٹ کو خطرے میں نہ لاتے ہوئے بولا، وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا اور ہر بات کا خیال رکھتے ہوئے اس کی بات دل کو لگی۔ واقعی وہ مناہل کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی ڈری تھی، اوپر سے ڈاکوں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار میں ثاقب صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا، کیا ثاقب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ ثاقب بھائی نازو باجی کے ہسبینڈ تھے جو ڈاکٹر تھے۔ وہ مناہل کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ مناہل اٹھ جاؤ پلیز، اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں ثاقب بھائی آئے اور حلیمہ خالہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا معاذ؟ ثاقب بھائی پوچھنے پر معاذ نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ چیک کرتے ہوئے بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکریہ بھائی، آپ نہ ہوتے تو۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں یار، میری بھابھی ہے، مسکراتے ہوئے بولا اور چلا گیا، جبکہ حلیمہ خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔ معاذ ثاقب بھائی کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو خالہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، خالہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ وہ سخت حیرت میں تھا، بھلا ہی کون سا موقع ہے مسکرانے کا، اس کی جان پہ بنی تھی۔ پگلے خوشی کی بات ہے تو خوش بھی نہ ہو بندہ۔ اٹھی اور معاذ کا ماتھا چوما۔ خالہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا جی تم باپ بننے والے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ معاذ کو جھٹکا لگا، خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سختی سے بولا، ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ، اف۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسی حالت میں چکر بھی آتے رہتے ہیں اور کمزوری سے کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں عورتیں۔ میں کل اسے خود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ خالہ۔ معاذ نے انہیں شانوں سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظریں چراتا ان سے کہہ رہا تھا جبکہ خالہ کی زبان گنگا ہو گئی تھی حیرت سے۔ معاذ۔ خالہ کی آواز بامشکل نکلی، خالہ کیا آپ جانتی نہیں کہ اس کے پیرنٹس نے کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ جھنجھول کے بولا، بیٹا کیا کیا اس کی ماں باپ نے؟ میری ماں سائرہ سلطان کی وجہ سے مری اس عورت نے۔ معاذ۔ خالہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ اسے چپ کروایا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شاہ میر بھائی سے شادی کی تھی۔ خالہ سرگوشی میں بولے جا رہی تھی،
اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سزا اس معصوم کو دو گے؟ تمہارے باپ نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ سخت خفا تھی۔ خالہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہک گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندر تک اندھا کر دیا تھا۔ معاذ ہاتھوں میں اپنا سر دیے صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، پچھتاوا تھا۔ خالہ کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اچانک وہ پوچھنے لگا۔ میرے بچے، جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگ۔ خدا اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے راضی نہ ہو جاتے۔ خالہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ معاذ اٹھا اور بیڈ کے قریب گیا، وہ کنارے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وضو کرنے نکلا۔ اسے اپنے رب سے بھی معافی مانگنی تھی۔ معاذ ساری رات قیام میں گزاری، فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو چل دی۔ نماز سے واپسی پر خالہ چائے بنا چکی تھی۔ بیٹا چائے پی لو پھر تم بھی آرام کر لو، ساری رات نہیں سوئے، وہ چائے دیتے ہوئے کہنے لگی۔ معاذ کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا، وہ لیٹا تو آنکھوں کے پیپڑے بھاری ہوتے تھے اور سو گیا۔ معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور مناہل اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی اور وہ گہری نیند میں بھی تھی۔ اس کی نیند سے وہ بخوبی واقف تھا، سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ مناہل اٹھو، ثاقب بھائی نے بولا تھا اگر دیر تک نہ اٹھے تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ثاقب نے سائڈ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پر گرایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ مناہل کی پلکوں میں جنجش ہوئی اور اس نے ایک انگیڑی لی اور آنکھیں کھول دی۔ مناہل کیسی طبیعت ہے؟ معاذ نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ مناہل بڑے آرام سے لیٹی، معاذ کو گھورے جا رہی تھی۔ معاذ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، معاذ کے پرفیوم کی خوشبو اس نے اپنے سانسوں میں اتاری۔ مناہل کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو نا؟ اب معاذ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھ سے سر پکڑا۔ تم اٹھ جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں، سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے چھوڑ کے باہر آیا۔ حلیمہ خالہ جا چکی تھی۔ دلشاد کو کال کی کہ جلدی سے نوری کو بھجوا کر چائے بنائے۔ جی سرکار، ابھی بھیجتا ہوں، وہ جھٹ سے بولا۔ معاذ کمرے میں گیا تو مناہل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ او پاگل لڑکی، چھوڑو یہ سب، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ناشتہ کر لو، بعد میں یہ سب کر لینا۔ اسے شانوں سے پکڑے صوفے پہ لے آیا۔ مناہل غور سے اس کی اس حرکت و شناخت دیکھ رہی تھی۔ یہ آج جن کو کیا ہوا؟ وہ دل میں بولی۔ ہاں ہاں کہہ دو، اس جن کو کیا ہوا، اور جن کہو، بھوت کہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ معاذ نے اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ کیا میں نے ایسا کب کہا؟ مناہل کا حیرت کے مارے پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے معاذ کو پتہ تھا وہ اس کو جن بلاتی ہے، ڈر گئی۔ معاذ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مناہل نے اس کا ماتھا چھوا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں آج ہی ٹھیک ہوا ہوں۔ کیسے بیمار تھا؟ معاذ نے مسکرا کے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ مناہل کا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو تھا، وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی۔ معاذ نے اس کا راستہ روک لیا۔ مناہل، اس نے سرگوشی کی کہ مجھے معاف کر دو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ مناہل نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ کس بات کی معافی؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑا۔ وہ دھیرے سے کہتا جا رہا تھا۔ میرے پاس دولت بہت ہے مناہل، وہ سب تمہارا، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ مناہل سب سن رہی تھی۔ مناہل میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، آئی لو یو۔ معاذ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مناہل نے مسکرا کے سر جھکا دیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو مناہل۔ معاذ بہت خوش تھا۔
ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو وہاں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے بولا، مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ الگ ہو کر بولی، مناہل سوچ لو۔ وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، سوچ لیا۔ مناہل نے بھی جواب دیا، یہاں ساگ بنانا پڑے گا۔ وہ بولا، بنا لوں گی۔ اس نے جواب دیا، یہاں کتے بلیاں تنگ کریں گی۔ معاذ بولا، میں عادی ہو جاؤں گی۔ مناہل بولی، یہاں مرغا بھی سنبھالنا ہوگا۔ معاذ نے آئی برو اچکا کے اسے دیکھا، کیا؟ وہ اچھلی نہیں، یا تو وہ اس گھر میں مرغا رہے گا یا پھر میں۔ وہ اس سے الگ ہو کے جانے لگی تو معاذ نے زور کا قہقہ لگایا، سنو مناہل۔ وہ زور سے اسے پکار اٹھا، میں مرغے کے بغیر رہ سکتا ہوں مگر اپنی بیگم کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ مناہل باہر لان میں آ کر کھلی ہوا میں گہری سانس لی۔ یہاں معاذ کی مہک تھی۔ مناہل کو اپنا گاؤں پیارا لگنے لگا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔